وبحق النبي ومن لقاه وبحق البيت ومن بناه يا سامع كل صوت ويا جامع كل قول يا راضي النفوس بعد الموت صل على محمد وأهل بيته وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وآواز بلند سلام اللهم صل على محمد وآل محمد یا خالق سے محبت کے نام سے اور درود و سلام ہو ذوات مقدسہ پر جو اسرار محرم بندگی اور مشیت الہی کے رازدار ہیں۔ پچھلے دنوں کی نشستوں میں ہم اپنے ذات، اپنے نفس، اپنی خوبی، اپنی عزت اور اپنی تصویر اور اپنے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور چونکہ آج ہم ان افتتاحی نشستوں کی طرف رواں ہیں کہ اب ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تو میں ضروری سمجھتی تھی کہ آج کل کے حوالے سے جو ہمارے جوان ہیں جو جس محاذ پر کھڑے ہیں اس محاذ کا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اپنے راستے کی منزلوں کا احساس ہو اور اپنی طاقتوری کا احساس ہو۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان سوشل میڈیا اور ہمارے جوانوں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں سوشل میڈیا کی۔ میڈیا کیا ہے؟ روز اول سے میڈیا جاری و ساری ہے، مختلف شکلوں میں۔ لوگوں نے تصویروں شکلوں میں اپنے زمانے، اپنے کلچر، اپنے معاشرے، اپنے یوں سمجھیے کہ اپنے عہد کی کہانیاں لکھی۔ پرانی جو ہمیں میڈیا کی چیزیں ملتی ہیں اس میں کھالوں پر لکھی ہوئی چیزیں، لکڑی کی تختیوں پر، درختوں کی چھالوں پر لکھی ہوئی چیزیں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ تصویریں بہت بے شمار تصویری شکلیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانوں میں جس عہد کی یہ تصویر ہے اس عہد میں عورتوں کی پوجا کی جاتی تھی، انہیں دیوی سمجھا جاتا تھا۔ یا عرب کے زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اشعار، وہ سلسلے، وہ سب کچھ ہمیں میڈیا کی صورت میں ایک سلسلہ چلتا رہا کہ انسان چاہتا تھا کہ اپنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچائے، دوسرے لوگوں کے اذہان کو اپنے سوچ، اپنے فکر کے نظریے کے تحت اس تک اپنا نظریہ پہنچائے۔ اس سلسلے میں میڈیا چلتا رہا، کبھی تصویروں کی صورت، کبھی گیت کی صورت، کبھی زمزموں کی صورت، کبھی ترانوں کی صورت، کبھی تاریخ کی صورت۔ مورخ تاریخ لکھتا رہا تاکہ میڈیا جو ہے وہ آگے سفر کرتا رہے۔ علائم امام زمانہ میں ہے کہ جب حجت آخر کا ظہور قریب ہوگا تو خدا عقلوں کو کامل کر دے گا، یعنی عقیدے اور فکر کی بات نہیں کر رہی، عقل کامل ہو جائے گی۔ اس وقت عقل کس کمال پر ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ پہلے جو چیزیں ہمیں معجزے معلوم ہوتی تھی وہ اب حقیقت بن چکی ہے۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے جب ہم بہت چھوٹے تھے تو بغیر تار کے ٹیلی فون کا کوئی تصور نہیں تھا، سمجھتے تھے کہ ان تاروں کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور اکثر بچپن میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ اتنی لمبی تار کس طرح بنائی جاتی ہے کہ یہاں سے ہم دوسرے شہر بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہی زمانے میں ہم آگے قدم رکھتے رہے تو ہم نے دیکھا کہ تاریں ختم ہوئی اور لہروں کے ذریعے موبائلز اور مختلف چیزوں کے ذریعے رابطے استعمال ہونا شروع ہوئے۔ تو میڈیا جو ہے وہ ہر زمانے میں رہا۔ اس وقت میڈیا سب سے طاقتور ترین اسلحہ، سب سے طاقتور ترین محاذ، سب سے طاقتور ترین بات پہنچانے کا طریقہ، طریقہ تبلیغ یوں سمجھیے، تبلیغ کا سب سے بڑا ممبر اس وقت میڈیا ہے۔ اب میں آپ سے اگر مخاطب ہوں تو 40 لوگ 100 لوگ سن رہے ہیں، مگر جب کیمرے کے تھرو میں کسی چینل پر کسی جگہ پر آتی ہوں تو مجھے کروڑوں اربوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو میڈیا آپ کی بات کو بہت دور تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کی اخلاقیات، کہ اس کو کس طرح برتنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے اس وقت سب سے ضروری سوال ہے۔ سب سے پہلے تو ٹیکنیک کے حوالے سے کہ آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیا کے حوالے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہمارا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا یا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا، یعنی مشینیں بنانے کی دوڑ جاری تھی۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو ٹیکنیکس، یعنی انجینئر بنا
حوالے سے کام کریں تاکہ ہمارے وہ لوگ جو ہم تو صرف چیزیں شیئر کر کے یا فیس بک چلا کے ہم میڈیا سے وابستہ ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ میڈیا ہم خود لیڈ کر رہے ہیں. چیزیں کچھ ہوں جو ٹیکنیکس ہمارے پاس ہوں کسی کے پاس نہ ہو. عقل ہے ہمارے پاس, علم بھی ہے ہمارے پاس. تو اس حوالے سے آپ سے سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی طرف رغبت کریں تاکہ جو ملانے کا ذریعہ ہے, جو بات پہنچانے کا ممبر ہے, اس پر آپ کی بھی کچھ اجارہ داری ہو. اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ آپ جوانوں کے اندر یہ اس چیز کو یہ اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے کہ اب ہم نے میڈیا کے حوالے سے کام کرنا ہے. ہمارے اپنے پاکستانی میڈیا میں بہت کم مومنین ہیں اور جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کیونکہ میں خود میڈیا میں چونکہ میڈیا پرسن ہو جاتی ہوں مختلف پروگرامس میں, تو مجھے پتہ ہے کہ پیچھے کام کرنے والے مومنین کس طرح اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں, کس طرح بات کو پہنچواتے ہیں, اس کے اندر معاون و معاون ثابت ہوتے ہیں. یعنی اگر میں نے کوئی اچھا پیغام دیا دور تک گیا تو اس کے پیچھے اس آدمی کی محنت شامل ہے جو گیسٹ کوآرڈینیٹر ہے جس نے مجھے بلایا, اور اس سے بھی پیچھے وہ پروڈیوسر ہے جو چاہ رہا ہے کہ یہ بات سامنے آئے. تو یہ چیزیں جو پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں پلانٹیڈ ہوتی ہیں, اس پلانٹ کرنے والوں میں آپ کا نام ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ. اس کے بعد اب میڈیا کو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا, اور میڈیا ہے کیا. سب سے طاقتور میڈیا پہلے ٹیلی ویژن سمجھا جاتا تھا. جب ہم جوان تھے اس وقت ٹیلی ویژن آپ کا سب سے مضبوط میڈیا تھا. جو کچھ ٹیلی ویژن پہ کہا جاتا تھا آپ اس پر ایمان لاتے تھے, آپ اس کی باتوں کو مانتے تھے. اور اس وقت اس میڈیا کا خیال جب بہت سارے لوگ کسی چیز سے وابستہ ہوں تو اس کی صحت کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. آج سے 25 سال پہلے کے ڈرامے دیکھیے, آج سے 25 سال پہلے کی جو خبریں نشر ہوتی تھیں ان میں بہت کم جھوٹ ہوتا تھا, کیونکہ ہزاروں کروڑوں لوگ اس سے وابستہ تھے اور صرف ٹی وی ہی دیکھتے تھے. اور اب کیا ہو چکا ہے, اب ہزاروں چیزیں سامنے آ چکی ہے ٹی وی کے الگ, جس کے ذریعے باتیں پہنچ رہی ہیں, جس کے ذریعے چیزیں آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, اپنی چیزیں لے رہے ہیں, اویئرنیس لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. لین دین آپ کا بے شمار جگہوں پر جاری ہے. اب ٹیلی ویژن کیا رہ گیا, میڈیا جھوٹ پہنچانے والا ایک آلہ. جھوٹی خبریں دی جاتی ہیں, بریکنگ نیوز کی بنانے کے لیے بے شمار خبریں گھڑی جاتی ہیں, بہت ساری خبروں کو چھپایا جاتا ہے. یہ وہ میڈیا ہے اس وقت جو سب سے ناکارہ ترین میڈیا ہے, کیونکہ اس لیے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے. ٹیلی ویژن پر اگر آپ پورا دن بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو وہ جو کچھ دکھانا چاہتے ہیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھ رہے. اور اگر آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کر اپنی مرضی کی سائٹ کھول کر اپنی مرضی کے چینل پر اپنی مرضی کا ڈرامہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ کی اپنی رضا سے ہو رہا ہے. آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پورے شعور اور وجدان کے ساتھ آپ اس چیز کو کلک کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے اس وقت ٹی وی جو ہے وہ ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا استاد ہے جو چاہے آپ کو دے رہا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ٹی وی کے اس حساب سے باہر نکل کر اپنی مرضی کی چیزیں دیکھیں جس کو آپ درست سمجھتے ہیں یا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. میرے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے, حالانکہ میں ہر دوسرے دن کسی چینل پر ہوتی ہوں, مگر اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دیکھیں گے, تمہاری مرضی سے نہیں. ہم کمپیوٹر پر ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, ہم کمپیوٹر پر ہر چیز مشاہدہ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں جس چیز کو مناسب سمجھتے ہیں. اب دوسرا جو سوشل میڈیا کی طرف آئیے, ایک وقت تھا جب ٹیلی ویژن جو کہتا تھا وہی سچ ہوتا تھا. اب ٹیلی ویژن پیچھے چلا گیا, جو پرنٹ میڈیا ہے یا ٹیلی ویژن ہے یہ میڈیاز پیچھے چلے گئے ہیں. اب سوشل میڈیا آگے آ گیا. اب سوشل میڈیا ان دونوں میڈیاز کو لیڈ کر رہا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, سوشل میڈیا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اب جو چیز آپ بار بار شیئر کرتے ہیں, جو چیز وائرل ہوتی ہے, جس پہ آپ کا ہیش ٹیگ لگتا ہے, وہ چیز سامنے آتی ہے, اسی پر خبریں بنتی ہیں, اسی پر پروگرامز ہوتے ہیں اور اسی پر ریٹنگ دیکھی جاتی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کس بات کی زیادہ ریٹنگ ہے, لوگ کس چیز کو زیادہ شیئر کر رہے ہیں. اسی پر پروگرام بنائے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پیسہ کمانا ہے, انہیں بے شمار ویورز چاہیے. اگر آپ پیمرا کے کو باقاعدہ طریقے سے بطور میڈیا کے اسٹوڈنٹ اگر آپ اس کو مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ریٹنگ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے ریٹنگ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ کیا وہ گھر گھر آ کر دیکھتے ہیں کہ کون سا چینل دیکھ رہا ہے؟ پیمرا کے ہاں پوری ریٹنگ لسٹ ہوتی ہے, وہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ کہاں کس جگہ پر اس چینل کو دیکھا جا رہا ہے, اور وہ پیمرا بتاتا ہے کہ اس وقت کون سا پروگرام ریٹنگ میں پہلی منزل پر ہے, اس کو سب سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی بات زیادہ ہے, وہ آپ کے فیس بک, آپ کے واٹس ایپ, آپ کے بے شمار ٹویٹر اور اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں, جن سے چیزیں آپ
भेज रहे होते हैं। तो इससे क्या मुराद हुई? जो भेजने वाले हैं वो ताकत है, जो पेश करने वाले हैं अब वो ताकत नहीं है। अब उनसे ताकत वापस इंसान वाहिद के पास आ चुकी है। पहले कोई एक आदमी था जो हज़ारों लोगों को लीड कर रहा था, अब आप अकेले हैं जो अपनी मर्जी से अपने चीज़ को पेश कर रहे हैं और उस पर रेटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को देखिए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए लश्कर तैयार हो रहा है दज्जाल का। आपको मालूम है सऊदी अरेबिया वालों ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम मेहदी के मुकाबले में अपना लश्कर तैयार कर रहे हैं। अब एक मौला अभी मौजूद नहीं है मगर उनके लिए लश्कर तैयार हो रहा है, तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसके मुकाबले अपने लश्कर को तरतीब दें? है कैसे दें? क्या हम लोगों को सिपाही बनाएं मौला के? इससे पहले भी एक और मंजिल है। आपके पास पूरा एक लश्कर मौजूद है, आपका जिस्म, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें अपने हाथ, अपनी आंखें, अपने पाँव सब कुछ शैतान के हाथ में दे रखे हैं। ये पूरा आपका लश्कर है। हाथ से बेशुमार काम है जो आप कर रहे हैं, आंखों से आप बेशुमार, आप अपनी आंख से क्या करते हैं, उस चीज़ को नहीं देख रहे जो बुरी है, और उसकी रेटिंग आपकी वजह से अगर एक नंबर नीचे आ रही है तो ये आपका उसमें हिस्सा है, आपका लश्कर अपना काम कर रहा है। अगर आप लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं और वो चीज़ आप अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे कोई अच्छा स्टेटस लगा रहे हैं तो स्टेटस कितनी आंखों तक पहुंचता है, वो सारी आंखें आपका असला है। तो आपका जिस्म आपका लश्कर है। इस लश्कर को तरतीब दें अपने मौला के लिए, इसको यूज़ करें। और आपकी आइडेंटिटी क्या है? इस वक्त आपकी फेसबुक आपकी आइडेंटिटी है। आपकी फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका व्हाट्सएप, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को बता रहे हैं। और आजकल आप फेसबुक के साथ करोड़ों रुपए के मुआहदे सिर्फ इस गुनाह पर हो चुके हैं कि हमें लोगों के बारे में पूरी मालूमात चाहिए। फेसबुक पे लगी हुई चीज़ें जो आप स्टेटस शेयर करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, उससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी खुलकर सामने आ जाती है। उससे पता लगाना आसान हो जाता है कि आदमी क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या है। अब यहाँ पर मालूम हो जाता है एक आदमी का पूरा फेसबुक, आप जब उसको पूरी सैर करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि इस आदमी की पर्सनैलिटी कितनी पाकीज़ा है। यानी आप इस वक्त जवाबदेह हैं पूरी दुनिया के सामने अपने मौला के हवाले से। तो अपने इस लश्कर को दुरुस्त इस्तेमाल करें। पहले ये होता था कि चीज़ें छुपा ली जाती थी। आज से कितने साल पहले, 50-60 साल पहले खेड़ी का वाक़या हुआ था। आप में से कोई जानता है? कोई भी नहीं जानता होगा। एक वक्त में हज़ारों मोमिनीन को आपके सिंध में बाकायदा बिल्डोजरों के साथ उनकी लाशों को कुचल दिया गया, लेकिन बात बाहर नहीं निकल सकी। अयूब खान का शायद दौर था, चूँकि फौजी था, उसने ताकत से उस बात को छुपा लिया गया। मीडिया नहीं बताया, मीडिया ने हमें, टेलीविज़न पर खबर नहीं आई, किसी को मालूम नहीं हुआ कितना बड़ा जुल्म हो गया। बहुत अर्सा पहले की बात है, लेकिन उस वक्त मीडिया आप नहीं थे जो इस बात को करते। आज मलक रियाज का बनाया हुआ एक स्टेज था जो गिरा और उसमें 150 लोग मर गए। मीडिया ने खबर नहीं दी, उसने अपने अरबों रुपए लुटाए कि ये बात सामने ना आए। मगर आप जैसे जो सोशल मीडिया पे अपने लश्कर से असलहे से लेस थे, आप लोगों ने उस वीडियो को वायरल किया कि जिसकी बिना पर पता चला कि 150 बेगुनाह लोग वहाँ दब कर मर गए। तब मीडिया मजबूर हुआ कि इस खबर को आउट करे। फिर आप ज़रा देखिए कि आप इस वक्त कितनी ताकत में है, फ़र्द वाहिद कितनी ताकत में है। और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम इतनी छोटे महाजों पे पहुँच गए हैं। फहाशी और उरियानी को हम हैशटैग लगा के, हैशटैग का मतलब आपको पता होगा, आप कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप अगर कोई एक वीडियो आती है, जैसे जियो की अजीब व गरीब किस्म की वीडियोज़ हैं, कहीं पर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अजीब व गरीब गैर अखलाकी किस्म की चीज़ें, उस पर आप अपना हैशटैग लगाते हैं। तो जब भी दुनिया में कोई उस चीज़ के बारे में सर्च करता है तो वो उसको सर्च करने के लिए जब बटन दबाता है तो आप जो चीज़ उस हवाले से शेयर कर चुके हैं, दुनिया में हर जगह वो सामने आती है। तो आप क्यों ऐसी चीज़ों पर अपनी ताकत, अपना असला, अपनी उंगलियां, अपनी आंखें इस्तेमाल करें जो गलत चीज़, जो आपकी ताकत के साथ वो गलत चीज़ सबके सामने आएगी। आप यकीन कीजिए कि इस वक्त दुनिया में जितने भी मामलात छुपाए गए उसे हम जैसे लोगों ने, हम जैसे मौला के सिपाही सामने लाए। बहरैन में शियों पर कितना जुल्म हो रहा था और कितने अरसे से हो रहा था मालूम नहीं है, कितने अरसे से उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस तरह आपके शहरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अरब शहजादे आते हैं, आपके शहरों में आते हैं, आपकी इज्जतों से खेलते हैं, शिकार खेलते हैं और आपकी इज्जतों से भी खेलते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि किस किस की बेटी कहाँ कहाँ पर थी। ये सब कुछ हो रहा है मगर मीडिया छुपा रहा है। इसी तरह बहरैन में एक अरसे
سے شیعہ 90% وہاں شیعہ ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے، ان پر ظلم ہو رہے تھے، مگر سب کچھ خاموش تھا۔ مگر اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح سے کمپین چلائی گئی کہ باقاعدہ دنیا کو اس طرف توجہ کرنی پڑی، اور خود وہ لوگ بیدار ہوئے، اور ایسے بیدار ہوئے کہ ان کے شیخ عیسیٰ قاسم، محمد عیسیٰ قاسم شاید ان کے لیڈر ہیں، اس لیڈر کو انہوں نے طاقتور کیا اور سب لوگ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے بائی سوشل میڈیا، ایک دوسرے کے دکھوں میں برابر کے شریک تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ تحیل الارض ہے، یہ امام زمانہ کے دور کا یہ معجزہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ جیسے پہلے کل ایک بچی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس وقت بیوی پر جب دروازہ گرایا گیا تو اس وقت کیوں نہیں ہوگا دوسرے شہروں سے، اس وقت میڈیا اتنا طاقتور نہیں تھا کہ ایک لمحے میں، آپ اس وقت ایک لمحے میں پورے کراچی کو جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو معجزہ ہے تحیل الارض کا، ہم ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو بحرین کی طاقت اسی طرح آپ آگے دیکھیے، اپنا شیخ زکزکی ایک عجیب کائنات کا محسن، اس وقت کا محسن تھا، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میڈیا اس کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ ہمارے سوشل میڈیا کے تھرو، فیس بک کے تھرو اور مختلف اس طرح کے چینلز کے تھرو بات اس طرح سے پھیلی کہ شیخ زکزکی کے بارے میں پوری دنیا سوچنے لگی۔ غیر مسلموں نے بھی ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی کہ اتنی قتل و غارت کیوں؟ شیخ زکزکی کون سے؟ آپ کو معلوم نہیں دنیا میں کتنی تبدیلیاں کیسے کیسے آتی رہتی ہیں۔ انقلاب کے فوراً بعد شیخ زکزکی کچھ لوگوں کے ساتھ ایران آئے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اتنے بڑے انقلاب جو برپا ہو چکا ہے اس کے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ خمینی سے ملاقات ہوئی، آیت اللہ نے ان کے ساتھ باتیں کی، ان کو اپنا منشور بتایا، اپنا سلسلہ بتایا، خود ان کی نورانی کرنیں جو ان کے چہرے سے عقیدہ تھی۔ شیخ زکزکی وہیں اہل تشیع کا مذہب اختیار شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو کر وہ گئے افریقہ، انہوں نے جا کر حسین کے بارے میں بتایا کہ وہ کالے لوگ تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، فکر کیا ہے۔ انہوں نے جا کر بتایا کہ حسین کس لیے کھڑا ہوا تھا، انسانوں کے لیے، انسانوں کی عظمت بڑھانے کے لیے، ظالموں، متکبروں اور فاسقوں اور طاقتوروں اور بادشاہوں کی طاقتوں کو ختم کر کے ان کی بیعتوں کو توڑ کر عام انسان کو آزادی دلانے نکلا تھا۔ انسانیت کے مذہب کا پورا منشور پیش کیا تو پورے کا پورا علاقے، اربوں کروڑوں لوگ شیعہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس وقت کی حکومت کو، جب ہی حسین جیسے دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت کی حکومت کو اپنی کرسیوں کا خوف پڑتا ہے، تو باقاعدہ شیخ زکزکی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنے ظلم ہو چکے ہیں، ان کے پورے گھرانے کو کس طرح شہید کیا گیا، وہ خود اس وقت کس مصیبت میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں موجود ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں، شیخ زکزکی سے پہلے ہمارے سوشل میڈیا پر ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم ان کے لیے نہ دامے درمے سخنے کچھ بھی نہیں کرتے۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں ان کے شہید ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جب شہید ہو جاتے ہیں تو پورے کراچی میں مجلس ترحیم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے شیخ کی کئی مجالس کے لیے ٹائم لیا گیا، میں نے کہا میں ٹائم نہیں دے سکتی، آپ اس وقت کہاں تھے جب حسین کا یہ بیٹا موجود تھا اور اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا؟ اگر اس وقت آپ طاقتور ہوتے، اپنی طاقت کو آزماتے، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ عالمی میڈیا کے سامنے کوئی اس طرح سے ظلم کر سکے۔ وہ مجبور ہو کر شیخ نمر کو قتل نہ کرتے، قتل ہو گئے شیخ نمر، مگر ان کی مجلس ترحیم کروا رہے ہیں، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ان کو بچا بھی سکتے ہیں، اس وقت جو طاقت ہمارے پاس ہے ہم ان کو بچا سکتے ہیں۔ شیخ زکزکی اب بھی ہمارے انتظار میں ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ، میڈیا کی طاقت کے ساتھ اور اپنی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کی جان بچ سکتی ہے، وہ اس قید سے آزاد ہو سکتے ہیں جس میں انہیں کتنی بیماریاں لگ چکی ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ذرا سوچئے گا۔ آج کہ جو فیس بک، سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی ایک چیز کے اندر گم ہو جانا آپ کو تباہ کر دیتا ہے، کہ پرسنالٹی غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ شیطان نے اس قدر رنگین کر دیا ہے اس میڈیا کو بھی کہ ہم 24 گھنٹے ہر وقت ہماری وہی ذہن رہتا ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے۔ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا دن اسی سوچ میں گزرتا ہے کہ اب کیا، کس نے کیا بھیجا ہے اور اب میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے۔ اس سے آپ کی پوری زندگی جو ہے اسی ایک کام کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تقسیم الاوقات کو اپنی زندگی میں رکھیں تو آپ کی زندگی بہترین ہو سکتی ہے۔ یعنی کالج کے کام کے لیے الگ وقت آپ نے معین کیا ہوا ہے، آپ نے اپنی ساری سوچیں، اپنی ساری باتیں اس وقت معین کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ جب میں بیٹھوں گی تو میں یہ سب کچھ دیکھوں گی۔ اسی طرح فیس بک اگر آپ چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، کوئی ویب سائٹ چلا رہے ہیں، تو اس میں آپ اپنا نظام الاوقات مقرر کریں کہ میں شام کو
2 گھنٹے دیتے ہیں، جواب دوں گی، سب کچھ کروں گی. ارجنٹ جو چیز ہوتی ہے اس کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، ایمرجنسی کی بات اور ہوتی ہے، مگر آپ اپنے نظام الاوقات مقرر کریں، اس میں بھی اس وقت کو کوالٹی ٹائم کے طور پر یوز کریں. آپ امام کے سپاہی ہیں، آپ کے پاس پورا ایک لشکر ہے، اس کو یوز کریں. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں جو بھی واقعات، جو بھی چیز آتی ہے، ہم جلدی سے اسے شیئر کر دیتے ہیں. یہ شیئر کرنا ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ ایک بات کو ہزاروں لوگوں تک پہنچائیں اور وہ غلط بات اور قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس بات کو ہزاروں لوگوں تک کیوں کہا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. مولا علی کے اتنے فیک فرامین ہیں جو باقاعدہ اندر ایڈ کر دیے گئے ہیں مختلف طریقوں سے. اس میڈیا کے حوالے سے اربوں ڈالر یوز ہو رہے ہیں تاکہ چیزیں مشتبہ کر دی جائیں، کہانیاں پھیلا دی جائیں. کبھی کوئی ایسا اسٹیٹس میرے سامنے آتا ہے کہ حضرت صغرا کربلا میں ادھر موجود تھی یا نہیں، یہ ہوا تھا یا نہیں، قاسم تھے یا نہیں، اس طرح کے سوال. یعنی کربلا کو کہانی بنایا جا رہا ہے ایک پوری پلاننگ کے تحت. کربلا کہانی نہیں ہے، کہانی تو بدلی جا سکتی ہے، اس کے کردار بدلے جا سکتے ہیں، لوگ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. کربلا کہانی نہیں ہے، کربلا فکر ہے، عقیدہ ہے، جس کو حسین نے قدم قدم پر بیان کیا. آج سے 1400 سال پہلے آپ کے مولا اتنے اویئر تھے، جانتے تھے کہ اس کو کہانی بنانے کی کوشش کر کے، کرداروں کو مشتبہ کر کے لوگوں کے دلوں سے اس کی طاقت کو گھٹایا جائے گا. اس لیے مولا نے قدم قدم پر اپنا سٹیٹس لگاتے گئے. بالکل ایسے جیسے آج آپ فیس بک پہ روز صبح دوپہر شام اپنا سٹیٹس ایک لگا دیتے ہیں اپنی رائے. اسی طرح مولا چلے ہیں مدینہ سے، راستے میں جہاں جہاں رکے وہاں مولا نے سٹیٹس دیے خطبات کے ذریعے. اس وقت یہی میڈیا تھا. خطبہ دیا، خط لکھے. اب محمد بن حنفیہ ساتھ موجود ہے مگر اس کو لکھ کر وصیت فرما رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ میڈیا کے ذریعے یہ چیز جو ہے یہ فیڈ ہو جائے بلیک اینڈ وائٹ میں اور لوگوں تک پہنچے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم اٹھا رہا ہوں، میں اپنے جد کی. یہ سارے اسٹیٹس لگاتے ہیں ہر جگہ پر. کتاب ہے مکتوبات و خطبات امام حسین علیہ السلام مدینہ تک کربلا. آپ پڑھیے، آپ لوگوں کو بتائیے کہ کربلا کہانی نہیں ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کربلا میں صغرا وہاں رہ گئی تھی یا ساتھ آئی تھی. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ قاسم 16 سال کے تھے یا 18 سال کے تھے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ حسین کہاں کھڑا تھا اور یزید کہاں کھڑا تھا. اکبر کس سے لڑنے آئے تھے اور ان کے مقابل کون تھا. حق اور باطل کی یہ لڑائی تھی، حق و باطل کا رزم حق و باطل تھا. یہ اصل ہے کربلا کی. تو اس طرح سے ہزاروں کروڑوں روپے آپ کے نظریات کو غلط ملت کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. باقاعدہ یہودی اپنی داڑیاں لمبی کر کے یہاں پر آپ کی مسجدوں کے باقاعدہ مولوی بنے ہوئے ہیں پاکستان میں کئی جگہوں پر. اندر سے یہودی ہیں مگر انہوں نے اپنا چہرہ، اپنی داڑیاں، اپنا لباس اس طرح بنا کے وہاں سے پلانٹڈ لوگ ہیں جو مسجدوں میں آ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس وقت اگر کوئی مومن وفات پائے گا اور فرشتے یہ کہیں گے کہ یہ مومن مرا تو انگلیاں دانتوں میں ڈال کر کہیں گے کہ واقعی یہ مومن مرا. اتنا مشکل ہے اس وقت ایمان کو بچانا. تو آپ بغیر سند کے، بغیر کسی چیز کے چیز کو آگے بڑھا دیتے ہیں. مولا کے ایسے فیک فرامین ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ مولا نے کہا. اسی طرح کی بے شمار ایسی چیزیں. آپ ہر چیز نیٹ سے لینے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جس چیز کی بھی ضرورت ہو فوراً نیٹ پہ سرچ کی اور نکال لیا سب کچھ. اس کے پیچھے آپ کو معلوم ہے آپ کا پیچھے نہ ہونا کتنا بڑا خطرہ ہے. یعنی آپ صرف اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کو بنا نہیں رہے، پیش نہیں کر رہے. چیزیں آپ بنا نہیں رہے. نہج البلاغہ کا ایڈٹ شدہ ایڈیشن میں نے خود دیکھے ہیں. کچھ ویب سائٹس ہیں، نہج البلاغہ کی ویب سائٹ ہے مگر وہ ہمیں نہیں معلوم یہ کس نے بنائی ہے. کسی شیعہ نے بنائی ہے، کسی سنی نے، کسی یہودی نے، کسی اردو بولنے والے عیسائی نے بنائی ہے. اس کے اندر آپ کے نہج البلاغہ میں چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں. صحیح بخاری اہل سنت کی کتاب، اس میں کئی چیزیں نکال دی گئی ہیں، کئی چیزیں ڈال دی گئی ہیں. نیٹ پر آپ جب دیکھیں گے تو کوئی اور ہی چیز ہوگی. شماریات اپنی مرضی کے بنائے جاتے ہیں. شماریات جو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے فیصد یہ ہوا، کتنے فیصد وہ ہوا، ریشو جو چیک کرتے ہیں وہ فیک ہے. آپ ذرا دیکھیے کب کس جھوٹ میں گر چکے ہیں. کتابوں کے ساتھ اپنا رشتہ ختم نہ کیجیے. جو اہم ترین بات ہو آپ کی زندگی کے حوالے سے یا نظریے کے حوالے سے اس کو کتابوں میں ضرور چیک کریں، کیونکہ کتاب اتھینٹک ترین ذریعہ ہے میڈیا کا. قرآن خدا نے اگر کتاب کو اتارا ہے تو کتاب بہترین میڈیا ہے ہمارا، سچا جو سچ بتاتا ہے. آپ نہج البلاغہ کو دیکھیے اور کئی ویب سائٹس پہ آپ نہج البلاغہ کو اس کے ساتھ کمپیئر کیجیے. کئی جگہوں پہ آپ کو چیزیں بدلی ہوئی ملے گی.
اگر نہج البلاغہ کی سائٹ دے رہی ہے تو وہی چیز آگے بھیج دیں. اس وقت بہت ذمہ داری ہے ہم پر. طاقت بے شک ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آخری زمانے میں ہماری عقلوں کو کامل کر کے طاقتیں ہمارے ہاتھ میں ڈال دی. ہم اپنی انگلی کی ایک کلک سے پتہ نہیں ایک پیغام کو کہاں کہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اس طاقت کے ساتھ پھر ذمہ داری بھی بڑھتی ہے. جب اللہ طاقت عطا کرتا ہے, جب آپ کو مانیٹر بنایا جاتا ہے کلاس کا, تو پھر آپ وہ شرارتیں نہیں کر سکتے جو عام بچے کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لیتے ہیں. اس وقت اگر امام زمانہ کے دور میں اتنی طاقت انسان کی اتنی بڑھ چکی ہے کہ پہلے کل دوسرے آپ کے استاد تھے, آج آپ لوگوں کے استاد بن چکے ہیں, تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ چکی ہے. چیزوں کو اس طرح شیئر نہ کریں کہ جو چیز آئی اس کو آگے شیئر کر دیا. دوسرا, اپنے ہاتھوں کو اسلحہ بنائیں. شیخ زگزگی, شیخ نمر جیسے اور ایسے ایشوز جو آپ کے لیے مدد مانگ رہے ہیں آپ سے, آپ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائیے. آپ اپنے اسلحے سے آگے بڑھیے اور ملک دنیا کے اس محاذ پر جو سب سے بڑا اس وقت محاذ ہے اس پہ آپ آگے آ کر مقابلہ کیجیے. اسی کے بارے میں دیکھا جائے گا. امام یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کون کیا کر رہا ہے, کون کتنا کردار ادا کر رہا ہے. آپ اپنی اس طاقت کو کس طرف یوز کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ تھے, ہم 14 صدیوں میں دیکھتے ہیں 1400 سال میں کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کعبہ کے چھت پر بیٹھ کر شراب پی, اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کعبہ کی حفاظت کی. فرق تھا, ایک کعبہ کی چھت پہ شراب پی رہا تھا ایک بادشاہ مسلمانوں کا, دوسرا حسین کا بھائی عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا تھا. دونوں میں فرق تھا. آپ کہاں کھڑے ہیں, اسی کعبہ کی چھت کو کیسے یوز کر رہے ہیں, آپ اس میڈیا کو اپنی طاقت کو کس طرح یوز کر رہے ہیں. ہیش ٹیگ لگائیے ہر اس موضوع پر, ہر اس مسئلے پر جو آپ کا اپنا مسئلہ ہے. ایران پر ظلم ہو رہا ہے اس وقت, اور ظلم کسی پر بھی ہو ظلم ہی ہوتا ہے. پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. شیخ حسن نصر اللہ نے کیوں عیسائیوں کو اپنا ہمنوا بنایا, جہاں 70% عیسائی تھے, کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے, ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جس پر بھی ظلم ہوگا, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے مسلمان, ہم برداشت نہیں کریں گے. خود رسول اللہ کو خدا نے کہا کہ محمد ابھی اپنی رسالت مت لوگوں کو منوائیے, آپ صرف انصاف کے حوالے سے کام کیجیے اور یہ کہیے کہ میں انصاف دلانے آیا ہوں. پوری دنیا کے انسان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیے. ایران کے خلاف اس وقت پوری دنیا ایک پورا محاذ بنا چکی ہے, اور اویئر نہیں ہے بہت سے لوگ. آپ انگریزی جانتے ہیں, آپ انگلش میں کچھ ایسے اسٹیٹس, کچھ ایسی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں جو وہاں, چونکہ اب تو گلوبل ولیج ہے دنیا اس وقت گلوبل ولیج ہے. ہمیں پچھلے سال شہید بہشتی یونیورسٹی میں بلایا گیا تھا. تھیسس کا عنوان دیا گیا تھا کہ اس گلوبل ولیج میں ہم اپنی فیملیز کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ایران میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ مطلب ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے, فیس بک کی شادیاں ہونے لگی. یعنی ایک کینیڈا میں بیٹھی ہوئی لڑکی اور ایک ایران میں بیٹھے ہوئے لڑکے کا آپس میں شادی ہو گئی. وہ آئے اکٹھے ہوئے اور شادی ہو گئی. ایک عیسائی لڑکی اور ایک مسلمان لڑکے کی شادی ہو گئی فیس بک کے ذریعے. گلوبل ولیج ہے نا, پوری دنیا ایک بن چکی ہے. تو اس حوالے سے ہم سے سجیشن مانگی گئی تھی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح اپنے فیملی سسٹم کو, اپنے کلچر کو, اپنے مذہب کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس میں پوری دنیا سے لوگ پروفیسرز آئے. میں کچھ اپنے مصروفیات اور مسائل کی وجہ سے نہیں جا سکی. مجھے بہت افسوس ہے, اگر وہاں جاتی تو میں بہت سارے آپ کے لیے آپشنز لے کر آتی کہ پوری دنیا کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, اور آپ نے کیا سوچنا ہے, اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے. آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, گلوبل ولیج بنے ہیں دنیا, تو وہاں کی چیزوں سے آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. آپ اپنی کسی چیز سے ان کو اٹریکٹ نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کی چیزوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس پر محنت نہیں کر رہے. آپ اگر بیوی کے خطبے کے خوبصورت جملے, دعائے ندبہ کے جملے, ایسے ایسے حسین جملے ہیں کہ ایک عام انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. دعائے عرفہ میں مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پایا, جس نے خدا کو پایا, اس نے کیا کھویا, اور جس نے خدا کو کھویا اس نے کیا پایا. اس میں پوری زندگی کا ایک فلسفہ ہے. یہ جملہ اگر آپ انگریزی میں شیئر کرتے تو کتنے لوگوں کے دلوں کو چھوئے گا, کون کون خدا کی طرف متوجہ ہوگا. دعاؤں میں ایسے عجیب اور حسین جملے ہیں کہ انسان خود اپنا احتساب کرنے لگتا ہے. چیزوں کو, خوبصورت چیزیں سامنے لائیں. آپ سیرت فاطمہ کی کوئی حسین چیز کو سامنے لائیں. اب مجھے شاعری آتی ہے, میں کیا کر رہی ہوں کہ میں نے سب سے پہلے, مجھے دعائے عرفہ بہت پسند تھی, مجھے معلوم تھا کہ کتنی حسین باتیں ہیں جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے. میں نے دعائے عرفہ کا ترجمہ کیا نظم, شاعری. دعائے عہد کا ترجمہ کیا شاعری میں.
نظم میں کہا. اب وہ نظم اور جناب سیدہ کا نبی زادی کے نام سے ایک طویل نظم لکھی جناب سیدہ کے بارے میں. اتنی حسین نظم کہ ہر شاعر نے پڑھی، چاہے وہ شیعہ تھا، چاہے سنی تھا، چاہے عیسائی تھا، چاہے ہندو تھا، سب نے اس نظم کو سراہا کیونکہ اس کے اندر فنی پختگی تھی. اچھا کلام تھا اور پیغام جو تھا وہ اندر شاعر خود دے رہا تھا. تو ہمیں اس طرح سے اپنے محاذوں کو اٹھانا ہے اور اس پر کام کرنا ہے. کوئی اچھا جملہ سنا اس کو نظم کر دیا، کوئی اچھا قول سنا. مولا علی کے جتنے مشہور کلمات قصار ہیں میں نے ان کو شعری صورت میں نظم کیا. اب وہ مطلب چل رہے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے، ہر آدمی اس کو، جیسے ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم بات کرو گے تو تمہیں پہچانا جائے گا. تو اسی کا پھر میں نے شعر بنا دیا کہ فرد زبان میں پوشیدہ ہے، فرد زبان میں پوشیدہ ہے، بات کرو پہچانے جاؤ. اس طرح سے یہ چیزیں آپ اپنے حوالے سے، آپ انگریزی جانتے ہیں، آپ اچھی باتیں جانتے ہیں. میری بیٹی کو انگلش اچھی آتی ہے، اس کے ذمہ میں نے لگایا ہوا ہے کہ یہ چیزیں میں تمہیں دوں گی، تم نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اسٹیٹس لگانا ہے، پیج بنایا ہے، فلاں ادھر لگا دینا ہے، کیونکہ وہ یہ کام جانتی ہے. اتنی اچھی انگریزی میری نہیں ہے. جس سے جو کام کا اہل ہے وہی آپ کا اسلحہ ہے آپ کے پاس. اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں تو آپ کا بولنا اسلحہ ہے. آپ اپنے لشکر کی کمانڈر ہیں. آپ اس وقت کمانڈنگ کر رہے ہیں اپنے محاذ میں. جس کو جو کچھ آتا ہے اس سے فائدہ اٹھائے. سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی انگلیوں کے قید میں ہے، آپ سب کچھ اس سے کر سکتے ہیں. مگر شیطان ہمیں اسی میں محفوظ رکھتا ہے کہ یہ لگاؤ. تو اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں. اس کی طاقت کو دیکھیں کہ آپ ایک چیز کو بار بار لائک کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے ہوتی ہے. کئی ایسی سائٹس ہیں جن کو بار بار پسند کیا جاتا ہے، یا ان کو کھولا جاتا ہے، یا ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے. تو کوئی دنیا کی کوئی بھی آدمی کچھ بھی کھولے وہ سائٹس پہلے آ جاتی ہیں. اس وقت جو آتی ہے وہ دیکھ کر شرم آتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر ہمارے جوان اپنے مولا امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو مولا کی سائٹس کھل کر سامنے آئے گی. ہندو بھی کھولے گا تو اس کے سامنے امام کی سائٹ کھل کر آئے گی. وہ اس کو دیکھے گا، کم از کم دیکھے گا ضرور. تو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. جو لکھنا جانتے ہیں وہ لکھیں، جو ڈھونڈنا جانتے ہیں وہ ڈھونڈیں. چیزیں تلاش کریں اور انہیں آگے لائیں، لوگوں تک پہنچائیں. جو مسئلہ ہے اس پر بات کریں، بے شمار چیزیں شیئر کریں. جو شیئر ہو چکی ہیں ان کو دیکھ کر ان کو لائک کریں تاکہ یہ بات جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے. آپ کے ایک لائک سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کے ایک ڈس لائک سے آپ جب اس کو برا کہتے ہیں، کسی بری ویڈیو کو آپ اس کی رپورٹ کرتے ہیں، اس کو غلط کہتے ہیں، تو آپ کے ایک اس برائی کے راستے میں ایک روڑا اٹکانے سے کتنا اس برائی میں کمی ہوتی ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں. اس وقت کمرشلزم ہے، جو چیز زیادہ لائک کی جا رہی ہے وہی سامنے آ رہی ہے. آپ جو کچھ پسند کریں گے، جو کچھ کھولیں گے، جو کچھ دیکھنا پسند کریں گے وہی چیز سامنے لائی جائے گی. تو آپ کیوں اپنی طاقتوں کو استعمال نہیں کرتے؟ میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں کہ میڈیا کے ہر چہرے پر اپنا کام کریں، ہر چہرے پر آپ اپنا کام کریں اور ہر طریقے سے اپنا کام کریں. آپ سب کے اندر مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر انسان ایک کان ہے، کوئی لوہے کی، کوئی تانبے کی، کوئی نمک کی. ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے. یعنی ہر قسم کا اسلحہ، تیر، تلوار، بارود، بندوق، کلاشن کو، جو چیزیں ہیں، ہر کوئی آپ میں سے ایک چیز کا مالک ہے. اب دیکھنا یہ کہ آپ نے اس کو اس طرح سے یوز کیا. اس وقت ہم ایک اہم ترین وقت سے گزر رہے ہیں. اس وقت کا جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جہاں کا امام کائنات کا حجت آخر ہے، جس نے اس کائنات کو وہ سربلندی دینی ہے جو خدا چاہتا ہے. اس میں اگر ہماری یاد رکھیے گا، مولا صرف اس کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور اپنے ساتھ ملائیں گے جس نے کچھ کیا ہوگا، جس نے کوئی چیزیں شیئر کی ہوں گی، کچھ چیزیں ملائی ہوں گی مولا کے راستے میں. جس نے کچھ نہیں کیا ہوگا اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہے. نہ وہ یہ سمجھے کہ وہ امام کے لشکر میں شامل ہے. کام کیجئے، اتنا کام کیجئے کہ مولا کی نظروں میں آ جائے. اس وقت ہمارا سب سے بڑا محاذ یہی ہے. ابھی بارود بھی ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. کچھ عرصے کے بعد انسانیت اس بات کی ضرورت محسوس کرے گی شاید بارود بھی محدود ہو جائے. اس طرح آج کل پابندیاں لگ رہی ہیں کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے. اس وقت جو لڑائی جاری ہے، اس وقت جس وقت میں ہم موجود ہیں، یہ میڈیا کی لڑائی ہے. اور میڈیا کی لڑائی آپ چلتے چلتے آپ کے گھروں تک، آپ کے بدن تک، آپ کے جسم تک، آپ کی سوچ تک آپ پہنچیے. اپنے اس محاذ کو سنبھالیے اور اس کا ادراک کیجیے جس کے بارے میں آپ بالکل اویئر نہیں ہیں. آپ اپنا وقت، اپنا سب کچھ، اپنی طاقتیں سب کچھ ضائع کر رہے ہیں، شیطان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب آپ آ جائیے رحمان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے.
پھر دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا کیا آپ کو اس کے کیا ثمرات ملتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا اس حوالے سے؟ آپ کے سوالات پر بہت سے جوابات ہوں گے۔ اسی لیے یہ فوراً والی فارورڈ جو ہے نا کر رہے ہیں، فارورڈ دوستوں کو جو پرائیویسی کے میں اب وہ بھی فارورڈ ہو رہے ہیں۔ فارورڈ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے آپ کو بہت سی محنت کرنا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ شیئر فارورڈ کر دیجیے، آپ شیئر تو شیئر ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے، آپ کے آگے پہنچانے سے آپ کے اگر 100 فرینڈز ہیں تو آپ نے 100 لوگوں تک وہ بات پہنچا دی جو آپ نے سنی، تو اس آیا صحیح نہیں تھی۔ اس کے لیے بیٹے وہی بکس کی طرف آپ کو کرنا پڑے گا، بکس کی طرف آپ کو دوبارہ لوٹنا پڑے گا۔ ایک وقت میں دنیا پھر کتابوں کی طرف آئے گی۔ کسی عالم سے پوچھئے، تصدیق کیجیے، یا مجھ جیسے لوگ، اس لیے کہا گیا ہے کہ عرفان کے راستے میں، مذہب کے راستے میں کوئی دوست ایسا ضرور رکھیے جو آپ کا رہنما ہو، جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو اور آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہو۔ ایسا ایک دوست ہونا واجب ہے۔ میں کہہ رہی تھی نا، ایک اللہ دوست ہے، ایک تنہائی دوست ہے، ایک آپ کے اپنے ہمعمر دوست ہے۔ واجبی دوست ایک ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ رابطے میں ہو اور جو آپ کو بتا سکے، یعنی آپ پوچھ سکے اس سے کہ کیا یہ فرمان مولا علی کا ہے، پھر اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے کہا کہ ہاں ہاں ہے، یہ میں نے فلاں جگہ سے پڑھا ہے، کر دو، پھر آپ جیسے مجتہد کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ مجتہد اس وقت سب سے مشکل میں کہ وہ فتویٰ دیتے ہیں، آپ اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کی تکلیف ختم ہو گئی، آپ جو عمل کریں گے آپ کو اس اطاعت کا ثواب ملے گا، مگر اگر وہاں سے تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو پھر آپ اپنے اس دوست سے منسلک رہیے اور چیزیں پوچھتے رہیے کہ کیا یہ چیز، اور مشورے سے چیزیں بیٹے خود بنا بھی سکتے ہیں۔ آپ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں کے اترن کیوں پہنتے ہیں؟ اپنا نیا لباس کیوں نہیں بناتے؟ کپڑے تو ڈیزائن کرنے کا اتنا شوق ہے کہ ہم نئے سے نیا ایسا کپڑا پہن کے جائیں جو پہلے کسی نے نہ پہنا ہو۔ تو پھر آپ ان چیزوں میں بھی دیکھیں کہ اس وقت آپ جس محاذ پر ہیں، آپ دیکھیے کہ ہم ایک ایسی چیز سامنے لائیں جو پہلے نہ